زکریا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کپڑے دھوتے ہوئے میری قمیض اور شلوار گیلی ہو چکی تھی۔ گیلے کپڑوں میں مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ میں گھر میں اکیلی تھی تو میں نے اپنے برائزر اتار دی اور صرف قمیض پہن لیا۔ قمیض کے بھیگنے کی وجہ سے میرا وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ میں اکیلی تھی اس لیے مجھے کسی کے دیکھ لینے کا کوئی ڈر نہ تھا اور میں بے فکری سے کپڑے دھو رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے تو ناظرین کہانی کا فل مزہ لینے کے لیے اسے آخر تک سنیے گا۔ میری شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی میں پہلی رات بھی اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے، میری ہر فرمائش اور ہر خواہش پوری کرتے اور کسی فارن کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ 1 سال پہلے کمپنی نے انہیں بیرونی ملک بھیج دیا۔ شروع میں تو بہت پریشانی ہوئی کیونکہ ان کی عادت تھی مجھے۔ دن تو گزر جاتا مگر رات کی تنہائی ڈس کو آتی۔ نہ جانے کتنی ہی راتیں میں نے رو کر گزاری، پھر آہستہ آہستہ جدائی برداشت کرنے کا سلیقہ آتا گیا اور کبھی میکے اور زیادہ تر سسرال میں ٹائم گزارنے لگے۔ سسرال میں میرے ساس اور سسر تھے۔ میرے ایک ہی نند ہے جو کہ میرے شوہر کی چھوٹی بہن ہے، اس لیے شادی ہو چکی اور وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے کے بعد میکے اپنے والدین سے ملنے آتی اور 1-2 ہفتے رہ کر واپس اپنے سسرال چلی جاتی۔ میرا سسرال چند ہی افراد پر مشتمل ہے۔ نند سے میری بہت بنتی ہے، وہ بہت اچھی طبیعت رکھنے والی صاف دل خاتون ہے۔ وہ نند سے زیادہ میری سہیلی ہے۔ ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کے مگر بھی تقریباً ایک جیسے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے نند کو اس کا دیور ہمارے یہاں چھوڑ گیا اور 2 ہفتے بعد لینے جانے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ میرے نند کا خاوند بسلسلہ روزگار دور رہتے اور 2-3 ہفتے بعد 1-2 دن کے لیے گھر آتے۔ نند کے ساتھ وقت گزارتے پتہ ہی نہ چلا اور ایک شام اس کا دیور اسے لینے آ گیا تو میرے ساس نے اسے کہا کہ کل نہیں پرسوں چلے جانا، تو نند کے دیور نے کہا ٹھیک ہے پرسوں چلے جائیں گے۔ اس کا دیور 20 سال کا جوان کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اور بہت اچھے اخلاق و آداب و دولت سب رشتہ داروں میں ایک اچھا شہرت رکھتا ہے۔ دوسرے دن میرے نند اپنی امی کے ساتھ دوسرے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ان کے ہاں گئی۔ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا تھا مگر میں نے 2 دن پہلے ہی کپڑے دھونے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ 10 بجے کا وقت تھا۔ میں نے کپڑے دھونے کے لیے مشین لگا لی اور کپڑے دھونے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد کپڑے دھو کر دوپہر کا کھانا پکا لوں تاکہ میرے نند اور ساس جب آئیں تو ان کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ کپڑے دھوتے ہوئے میری قمیض اور شلوار گیلی ہو چکی تھی۔ گیلے کپڑوں میں مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی اور میں گھر میں اکیلی بھی تھی تو میں نے اپنے برائزر اتار دی اور صرف قمیض پہن لیا۔ قمیض کی بھیگ جانے کی وجہ سے میرا وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ میں اکیلی تھی اس لیے مجھے کسی کے دیکھ لینے کا کوئی ڈر نہ تھا اور میں بے فکری سے کپڑے دھو رہی تھی۔ کچھ وقت گزرتا گیا، اچانک میرے نند کا دیور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اچانک سے اس کو دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ وہ اوپر والے گیسٹ روم میں سویا ہوا تھا۔ میں بھول ہی گئی تھی کہ یہ بھی آیا ہوا ہے۔ پھر میں نے پوچھا اٹھ گئے ہیں جناب، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ میرے بھیگے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا۔ میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ میں نے اندر کچھ نہیں پہنا ہوا ہے اور اس وقت میرے گیلے کپڑوں میں سے اگلا حصہ صاف واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے میں ڈھل سے گئی۔ پھر میں نے فوراً اسے کہا تم اندر بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، مگر وہ نہ گیا اور وہیں کھڑا رہا۔ پھر اچانک اس نے مجھے دبوچ لیا۔ مجھے اس سے ایسی حرکت کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ یہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے؟ میں نے غصے اور حیرت سے اسے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم چھوڑو مجھے۔ اور پھر مجھے اس کی گرفت سے نکلنے کی
کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ مجھے اچھی طرح قابو کر چکا تھا۔ میں اپنے آپ کو بے بس سمجھ کر اونچی آواز سے شور مچانے لگی تو اس نے ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میری آواز نکل سکے تاکہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، مگر اس نے میرے منہ پر بڑی مضبوطی سے اپنا ہاتھ جمائے رکھا تھا۔ میری کوشش تھی کہ کسی طرح میں اس کی گرفت سے نکل سکوں، مگر وہ 20 سال کا ہے، نوجوان مرد ہے اور میں ایک کمزور عورت اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ اب اس کا ایک ہاتھ میرے کمر پر اور دوسرا میرے منہ پر تھا۔ پھر اس کا ہاتھ میرے کمر سے آگے کو سرکنے لگا۔ اب مجھے اپنی بے عزتی بری طرح محسوس ہونے لگی اور میں دعائیں مانگنے لگی کہ کاش کوئی آ جائے اور اس درندے سے میں بچ سکوں، مگر اس وقت یہاں کوئی نہ تھا جو آنکھیں مجھے اس سے بچاتا۔ پھر میں نے اسے اشارے سے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میرے منہ سے ہاتھ ہٹا لے، کہ میں اسے بتا سکوں کہ میرے ساس اور اس کے بھابھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، مگر اس نے مجھے بولنے کی اجازت ہی نہ دی اور وہ میرے ساتھ اپنا مقصد پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا اور میں زاروں قطار رو رہی تھی اور میرے آنسو بہہ کر میرے گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ مجھے رونے اپنے بے بسی پر آ رہا تھا کہ میں خود سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند ہو گئی، مگر اس کا مجھ پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا۔ اور کچھ دیر بعد اس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، وہ اپنا مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اچانک وہ اٹھا اور بھاگ کر سیڑھیوں پر پلانگتے ہوئے اوپر گیسٹ روم میں چلا گیا۔ میں یوں ہی کچھ دیر لیٹی رہی اور حیرت سے سوچنے لگی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں اپنے ساس کو بتاؤں یا میں اپنے نند سے شکایت کروں کہ تمہارے دیور نے میرے ساتھ یہ گھناؤنی حرکت کی ہے؟ مگر میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اگر میں اس بات کا ذکر یا شکایت کرتی بھی ہوں تو بدنامی میرے ہی حصے میں آئے گی، اور میں اس کے دیور کے لیے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کو یہاں آنے سے روک دیا جائے گا، اور اگر یہ بات میرے خاوند تک پہنچ گئی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اب میری پوری زندگی نشانی پر آ چکی تھی۔ اسی حالت میں کسی فیصلے پر پہنچنے میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں سر جھکائے یوں ہی بیٹھی تھی کہ اتنے میں میرے ساس اور نند بھی آ گئے۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر مجھ سے پوچھا کیا ہوا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کہہ کر کے میں نے بات ٹال دی۔ میرے ساس کہنے لگی تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، باقی کپڑے میری بیٹی دھو دے گی اور میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ یوں میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ پھر میں نے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کر کے اپنے بیڈ روم پر آ کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد میری نند نے آ کر بتایا کہ کھانا تیار ہے، تو میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے نہ کھا سکوں گی، تو وہ بولی ٹھیک ہے تم آرام کرو، جب من چاہے کھا لینا۔ یہ کہہ کر کے وہ باہر چلی گئی اور میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسی حالت میں نیند کا آنا ناممکن تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی، اور اس وقت میری آنکھ کھلی جب شام کے کھانے کے لیے میرے نند کہنے آئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کھانا یہی دے جا اور ساتھ میں کمر درد کی ٹیبلٹ بھی لے آئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں، کیونکہ وہاں اس شیطان نے بھی ہونا تھا اور اس کا سامنا کرنا میرے لیے اب بہت مشکل تھا۔ میرے کہنے پر وہ میرے لیے اور اپنے لیے کھانا لے آئی اور ہم نے مل کر ڈنر کیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے ساس بھی میرے حال پوچھنے آئی اور کچھ دیر بعد مجھے آرام کرنے کا کہہ کر دونوں ماں بیٹی اٹھ کر ساتھ والے روم میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اب تنہا رہ گئی تھی اور دن کا واقعہ ایک ڈراؤنا خواب بن کر مجھے ڈرانے لگا۔
پھر میں نے ایک کتاب لے کر پڑھنے لگی۔ دراصل میں مختلف خیالات کی ارغال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کتاب کا سہارا لیا، مگر جو کچھ ہوا تھا اتنا آسانی سے میں تو اس کے متعلق سوچنے سے باز نہ رہ سکتی تھی۔ میں نے کتاب تو پڑھ رہی تھی مگر اس کی ایک لائن بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ آخر میں نے کتاب بند کی اور لائٹ آف کرنے کے بعد بیڈ پر دراز ہو گئی، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی کہ ایک نہایت سلجھا ہوا، اچھے ادب اور آداب رکھنے والا ایک شریف لڑکا اس سے ایسے حرکت کیوں سرزد ہوئی اور اس کو یہ سب کرنے کی ہمت کیسی ہوئی؟ وہ تو مجھے باجی کہہ کر پکارتا تھا اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اسے کبھی اپنے جانب غلط نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پایا ہو۔ جوان آدمی کسی عورت کو دیکھ کر چوری چوری سے ہی مگر شہوت کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں، مگر اس کو کبھی ایسے ہٹ کر کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ مگر آج اچانک اسے کیا ہوا کہ وہ پاگلوں کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا؟ آخر کیوں؟ کیا اس بات کی یہ وجہ تھی کہ میرے وجود پر چپکے ہوئے گیلے کپڑے جن میں میرا سب کچھ واضح طور پر نظر آ رہا تھا، کیا اس لیے وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود ہی نادانستگی میں اس کے لیے دعوت گناہ کا پیغام بن گئی تھی؟ اب یہ ساری باتیں ایک سوال بن کر میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں اس وقت جس حالت میں تھی تو کوئی بھی مرد مجھے دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے میرے دل میں جو اس کے لیے نفرت بڑھ چکی تھی اب وہ آہستہ آہستہ جانے لگی اور اس معاملے میں خود کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگی۔ مگر سچ کہوں تو جب وہ میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا تو اس وقت مجھے بھی سکون حاصل ہو رہا تھا، کیونکہ میرا شوہر کو بیرونی ملک گئے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور میں اس کی کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتی ہوں۔ اب اس واقعے کے بعد مجھے بھی کچھ ہونے لگا تھا اور میں یہ سوچنے لگی کہ کاش اگر وہ میرے ساتھ زبردستی نہ کرتا اور مجھے ویسی کسی طرح ورغلا لیتا تو کتنا مزہ آتا اور میں اسے لذت دیتی جو میں نے 1 سال سے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ اس بات کو لے کر میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی اور یہی سوچتے سوچتے کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ایک خوبصورت سا کمنٹ کریں۔